بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم شاہ محی فاروقی کے آج ان کا کالم پیش خدمت ہے گائے، گائے کا بچہ، گائے گپ۔ یہ کالم 6 اگست 1997 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں بچے ایک پہیلی بجھایا کرتے تھے۔ ہری تھی من بھری تھی، راجا جی کے باغ میں دوشالہ اوڑے کھڑی تھی۔ جب تک کسی کو اس پہیلی کا جواب معلوم نہ ہوتا اس وقت تک دشواری رہتی، لیکن ایک بار جواب معلوم ہو جانے کے بعد تو بس بچوں کا ایک کھیل ہو جاتا تھا۔ پہیلی شروع ہوتے ہی کوئی ایک بچہ چیخ اٹھتا، نکئی! نہیں معاف کیجیے، غلطی ہو گئی، نکئی نہیں بلکہ مکئی۔ ساتھ ہی کوئی دوسرا بچہ چیختا تھا، بھٹو! نہیں معاف کیجیے، غلطی ہوئی، بھٹو نہیں بلکہ بھٹا۔ آج کا دور آسانی کا دور ہے، پہلی تو بدل ہی گئی، ظاہر ہے جواب بھی بدل گیا اور آسان بھی ہو گیا۔ یعنی پہلی، کھری تھی من بھری تھی، ملٹری کے فارم میں دوشالہ اوڑے کھڑی تھی۔ جواب، وہ گائے جو عارف مکئی نہیں بلکہ نکئی نے منصور الحق کو تحفے میں دی تھی۔ پس منظر اس کا روزنامہ امت 23 جولائی میں اس کے اسلام آباد بیورو کی ایک خبر ہے کہ پنجاب کے ایک سابق وزیر اعلیٰ محمد عارف نکئی نے اپنے دور اقتدار میں اس وقت کے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل منصور الحق کو ایک قیمتی گائے تحفے میں دی، جس کی مالیت تقریباً 1 لاکھ روپے تھی۔ گائے جب ایڈمرل منصور الحق کو پیش کی گئی تو ساتھ ہی میں 10,000 روپے کے دوشالے کے علاوہ گائے کے گلے میں سونے کا تعویذ بھی پڑا ہوا تھا۔ ایڈمرل منصور الحق نے دیکھ بھال کے لیے گائے ملٹری فارم کے حوالے کر دی۔ گائے کی نگہداشت پر اٹھنے والے تمام اخراجات ملٹری فارم برداشت کرتا رہا۔ جب ایڈمرل منصور الحق کو مالی بدعنوانیوں کے سنگین الزامات کے بعد ملازمت سے قبل از وقت مستعفی ہونا پڑا تو ملٹری فارم کی انتظامیہ نے ایڈمرل منصور سے درخواست کی کہ اب وہ اپنی گائے ملٹری فارم سے واپس منگوا لیں، جس پر ایڈمرل منصور نے ملٹری فارم کی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ گائے فروخت کرے اور رقم انہیں دلا دیں۔ وہ گائے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ سنا تھا کسی زمانے میں حکومت کے پاس ایک چیز ہوتی تھی جسے توشہ خانہ کہتے تھے۔ جب کسی اعلیٰ عہدیدار کو کوئی قیمتی تحفہ ملتا تو وہ اسے توشہ خانے میں جمع کرا دیتا تھا، جہاں وہ چیز حکومت کی ملکیت ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ سب دور جاہلیت کی باتیں ہیں، اب ایسا تکلف کوئی نہیں کرتا۔ اب تو گاؤ اور شیر گاؤ سب کچھ شیر مادر ہے۔ اگر تحفہ گائے ہے جو بحریہ کے کسی سربراہ کو کسی وزیر اعلیٰ نے تحفتاً دی ہو تو بجائے توشہ خانے کے اسے ملٹری فارم میں داخل کرا دیا جاتا ہے تاکہ وہاں اس کی دیکھ بھال اور دانے پانی کا انتظام سرکاری خرچ پر ہوتا رہے۔ سرکاری دفتروں کی کارکردگی بھی خوب ہے۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ اسی کالم میں تقریباً 2 ماہ پہلے 2 قسطوں میں اس خبر پر تبصرہ کیا گیا تھا کہ مالی بدعنوانیوں کے باعث اپنے عہدے سے ہٹا دیے جانے کے باوجود منصور الحق نے بحریہ کے سربراہ کی رہائش گاہ خالی نہیں کی۔ ایک طرف ایسی سستی کہ وزیر اعظم کی خواہش کے باوجود سرکاری مکان منصور الحق سے خالی نہ کرایا جا سکا، اور دوسری طرف ایسی تیزی کہ خود ان کے پیچھے پڑ گئے کہ آئیے حضور گائے لے جائیے۔ منصور صاحب نے گائے فروخت کروانے کا فیصلہ کرنے میں تاخیر کر دی۔ اصولاً انہیں اسی وقت وہ فروخت کر دینی چاہیے تھی جب انہیں نکئی صاحب نے دی تھی، بلکہ بہتر یہ ہوتا کہ نکئی صاحب کے ہاتھ ہی سے وہ فروخت کر دیتے۔ آزادی سے پہلے جب اس ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں دیسی ریاستیں قائم تھیں تو ان کے راجگان، مہاراجگان اور نوابین کو لوگ تحفے میں نظر پیش کیا کرتے تھے۔
ایسے چند ایک سربراہوں کے بارے میں مشہور تھا کہ جب انہیں کوئی شخص کوئی چیز تحفے میں پیش کرتا تو پہلے تو وہ اس چیز کی خوب تعریف کرتے، پھر گویا برسبیل تذکرہ پوچھتے اس کی کیا قیمت ہوگی۔ تحفہ دینے والا تکلفاً کہتا کہ حضور یہ آپ کی نظر ہے، تحفے کی بھلا قیمت کیا ہوتی ہے، تحفہ تو بس تحفہ ہی ہوتا ہے۔ نواب صاحب فرماتے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آخر بازار میں اس کی کوئی قیمت تو ہوگی۔ اب ظاہر ہے تحفہ دینے والا اپنی چیز کی قیمت کم کیسے بتاتا، لہذا وہ بڑھا ہی کر بتلاتا کہ حضور بس یہی کوئی 1000 روپے۔ نواب صاحب فرماتے ہاں میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن اسے رکھ کر میں کیا کروں گا؟ تم ایسا کرو اسے خود رکھ لو اور میرے خزانے میں 1000 روپے جمع کروا دو۔ ان دنوں 1000 روپے آج کے کم سے کم 1,00,000۔ منصور صاحب کو بھی نقی صاحب سے کہنا چاہیے تھا جناب اب میں گائے کہاں لیے پھروں گا، اسے تو آپ ہی رکھ لیجئے اور مجھے اس کے عوض 1,00,000 روپے گائے کے، 10,000 دوشالے کے اور تعویذ کا جو بنتا ہو وہ سب نقد عنایت کر دیں۔ یوں بھی لوگ گائے لے جاتے ہوئے دیکھیں گے تو خام خواہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ نون اول تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی پوچھ ہی لے تو کہہ دیجئے گا میرے پاس کوئی گائے نہیں ہے۔ میم راستے پر آں کرے گی تو لوگوں کو تو معلوم ہو جائے گا۔ نون کمال ہے آپ نے غالباً ملا نصر الدین کا واقعہ نہیں پڑھا۔ ان کے کوئی دوست ان کے گھر آئے اور دن بھر کے لیے ان سے گدھا مانگا۔ ملا نے کہا ان کے پاس گدھا نہیں ہے۔ اسی اثنا میں گدھے نے گھر کے اندر سے ریکنا شروع کر دیا۔ دوست نے ملا کی توجہ ادھر دلائی اور کہا کہ گدھا تو بول رہا ہے۔ ملا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا عجیب بات ہے، تم ایک ملا کا اعتبار نہیں کرتے اور گدھے کا اعتبار کرتے ہو۔ آپ بھی کہہ دیجئے گا بحریہ کے سربراہ کے مقابلے میں ایک گائے کا اعتبار کرتے ہو۔ میم ٹھیک ہے، اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اسے پہنچ کر اسے ملٹری فارم میں بھیج دوں گا، وہاں اس کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی اور کچھ دنوں میں لوگ اس کی ملکیت کا قضیہ بھی بھول جائیں گے۔ نون یہ آپ نے صحیح سوچا، بلکہ میں ایک اور صاحب کو بھی مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے گھوڑے بھی سرکاری فارم میں منتقل کر دیں۔ میم ان صاحب کو آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ خود بہت ذہین ہے، اور پھر ایسا کر کے تو آپ خام خواہ آگ آئے مجھے مار واری صورتحال کا شکار ہو جائیں گے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ آپ نے مجھے تحفے میں ایک گائے، میں دوشالہ اور زیور دی ہے، تو پھر وہ اپنے لیے جو توقع قائم کریں گے اسے آپ خود سوچ لیجئے۔ نون ہاں یہ بات تو صحیح ہے، بہرحال میرا خیال ہے کہ آپ اسے فارم بھیجنے سے پہلے اس گائے کو 1-2 روز گھر پہ بھی رکھ لیجئے، بھابھی تو خوش ہو جائیں گی، بچے بھی اسے دیکھ کر خود کتکڑے مارنے لگیں گے۔ آگے کا حال یوں سناتے ہیں راویان کز بیان کہ جب گائے مٹکتی مٹکاتی مہکتی مہکاتی لچکتی لچکاتی امیر البحر کے دولت کدے پر پہنچی تو اس کی زیارت کے لیے گھر کے تمام لوگوں اور نوکروں چاکروں کا ایک مجمع لگ گیا۔ اس انہماک اور عرقریزی کے ساتھ چاروں طرف سے اس کا معائنہ شروع ہوا، جیسے روایتی شہر میں 6 اندھوں نے ایک ہاتھی کا معائنہ کیا تھا۔ ملا ٹائپ کے ایک ملازم نے یہ کیفیت دیکھی تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا وہ تو خیریت گزری کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بقر صاحبہ کے گلے میں تعویذ ڈلوا دیا، ورنہ انہیں نظر لگ جانے میں کیا کسر رہ گئی تھی۔ اللہ وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی نظر بد سے بچائے، بڑے محتاط آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ ادبی مطالعے کے شوقین اور تک بند شاعر ایک دوسرے ملازم نے جب دیکھا کہ ملا جی تو بازی لے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک جذب کی کیفیت میں کہا شاید ایسی ہی کسی بے مثل و بے نظیر گائے کو دیکھ کر غالب نے
یا شاید مولانا اسماعیل میرٹھی نے کہا تھا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ اللہ رکھی نامی ایک ملازمہ نے کہا، اے ہائے، گائے کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اس دوشالے کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے جو گائے کی پیٹھ پر پڑا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ایک ایک پھول منہ سے بول رہا ہے، 2000 سے کم کا کیا ہوگا۔ تک بند شاعر نے کہا، خدا کا خوف کرو اللہ رکھی، یہ تو تو نے بھگو کر مارنے کی بات کی ہے۔ اری نیک بخت، 2000 میں تو دکاندار اس کا معائنہ بھی نہ کرنے دے، 25 کہہ دو تو کچھ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ کہہ کر تک بند شاعر نے قدر فخریہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا تو بائیں جانب کھڑے خانسامہ پر اس کی نظر پڑی۔ انہیں دیکھتے ہی تک بند شاعر نے کہا، پہلوان تم نے کوئی رائے نہیں دی، بالکل ہی خاموش ہو۔ یہ سن کر خانسامہ کی رگے ظرافت پھڑکی اور انہوں نے تک بند شاعر کے کان کے پاس اپنا منہ لے جاتے ہوئے قدرے پست لہجے میں کہا، میں سوچ رہا ہوں اگر اس جانور کے کباب بنائے جائیں اور بنانے والی واقعی محبت سے بنا دے تو کھانے والوں کے نہ ہاتھ سے چھوٹیں نہ منہ سے۔ یہ کہہ کر خانسامہ صاحب بے نیازی کی مسکراہٹ مسکراتے ہوئے کھسک لیے۔ رفتہ رفتہ جب تمام ملازمین رخصت ہو گئے تو گائے کے قریب کھڑے ہوئے امیر البحر کے کانوں میں کسی طرف سے ایک آواز آئی، میں کہتی ہوں یہ آپ کو کیا ہو گیا تھا، آپ اتنا قیمتی دوشالہ گائے پر ڈال کر لیے ہوئے چلے آئے۔ کل جب یہ گائے ملٹری فارم میں جانے لگے تو دوشالہ اتار لینا، پھر کچھ دنوں کے بعد جس طرح چاہے استعمال کرنا۔ اچانک ایک طرف دیکھا تو اللہ رکھی کا 14 سال کا بیٹا اپنے 2 سال کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ اس کے دونوں ہونٹ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس سے کچھ فقرے اس طرح ادا کرواتا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے اس کے دونوں ہونٹ بند کر دیتا ہے تاکہ چھوٹا بھائی فقرہ پورا ادا نہ کر سکے۔ یہ مکالمہ کچھ اس طرح ہو رہا ہے، بڑا بھائی، کہو گائے، چھوٹا بھائی، گائے، بڑا بھائی، کہو گائے کا بچہ، چھوٹا بھائی، گائے کا بچہ، بڑا بھائی، کہو گائے کا بچہ گڑ کھاتا، اور چھوٹے بھائی کے جملہ پوری طرح ادا کرنے سے پہلے ہی اس کے ہونٹ بند کر دیتا۔ چنانچہ چھوٹا بھائی گائے گپ، پھر ہر طرف سناٹا ہی سناٹا۔ تو یہ تو تھا شاہ ملک فاروقی صاحب کا کالم گائے، گائے کا بچہ، گائے گپ، جو 6 اگست 1997 کو شائع ہوا تھا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔